ٹرمپ انتظامیہ کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گیرنل نے ایک انٹرویو میں کہا، پاکستان کی جیل میں قید بانی پی ٹی آئی امریکی نومنتخب صدر کی طرح سیاست میں آؤٹ سائیڈر تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، ان پر ویسے ہی الزامات ہیں جیسے ٹرمپ پر تھے۔ میتھیو ملر نے پیچیدہ گفتگو کی، اصل بات یہی ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو رہا کیا جائے۔ امریکہ کو ہماری خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ حکومت کا موقف واضح ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں ان کا پالا ہوا بچہ دوبارہ اقتدار میں آئے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد ایلچی کے بیان پر لیگی رہنما سینیٹر طلال چودھری کا رد عمل، بولے اس طرح کے بیانات سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا کوئی امکان نہیں۔ امریکہ سمیت کسی بھی ملک کی مدد کے خواہش مند نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رچرڈ گیرنل کے بیان پر رد عمل، کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی پاکستانی عوام کی شراکت سے اور عدالتوں کے ذریعے ہوگی۔ پی ٹی آئی کسی ملک سے نہ درخواست کرے گی نہ توقع رکھتی ہے۔ ترجمان شیخ وقاص اکرم کا نئی امریکی انتظامیہ کے بیان پر اظہار تشکر، بولے اگر انسانی حقوق پر کوئی بیان دیتا ہے تو اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، ان کی برتھ پلیس، وہاں پر آج قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ غزہ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، سیز فائر ناگزیر ہو گیا، دنیا کو خوریزی ختم کروانا ہوگی، امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا، کرسمس تقریب میں شرکت، مسیحی برادری کو مبارکباد، کیک بھی کاٹا، پاکستان کے لیے مسیحی برادری کی خدمات ناقابل فراموش قرار، کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام امن کے داعی تھے لیکن ان کی جائے پیدائش پر قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ قائد اعظم کے آزادی مساوات کے نظریات غیر متزلزل تھے، قائد کا عزم جدید چیلنجز سے نمٹنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آئیں مل کر پاکستان کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ترقی یافتہ بنائیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سینٹ جوزف کیتھولک چرچ راولپنڈی آمد، کرسمس کی مبارکباد دی، کہا کہ کرسمس ہمدردی، سخاوت اور خیر سگالی کی آفاقی قدروں کی یاد دہانی ہے۔ سپہ سالار کا قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی زبردست خراج عقیدت، قائد کے مساوات، مذہبی اور رواداری کے نظریات مشعل راہ قرار۔ قازقستان میں آذربائیجان ایئر لائن کا مسافر طیارہ گر کر تباہ، حادثے کے نتیجے میں درجنوں ہلاکتوں کا خدشہ، طیارے میں عملے سمیت 67 افراد سوار تھے، 25 افراد زخمی ہوئے، اسپتال منتقل۔ حکام کے مطابق طیارے کو اکتاؤ شہر کے قریب گرتے ہی آگ لگ گئی۔ یہ 9 مئی کے جو مجرمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے گی، قانون کے مطابق ملے گی۔ یہ بات مان لیں کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ غلط ہوا، آپ کے لوگ اس کا آج بھی دفاع کرتے ہیں۔ 9 مئی کے مجرمان کو قرار واقعی سزا ملے گی، مان لیں جو کچھ ہوا وہ غلط تھا۔ ملٹری کورٹ میں ٹرائل سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تحت ہوتا ہے، وکیل، فیملی اور ریکارڈ تک رسائی دی جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تائرڑ نے واضح کر دیا، سوال کیا فوجی تنصیبات پر حملے کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں نہیں تو کہاں چلایا جائے؟ تحریک انتشار نے ملٹری کورٹس کو متنازع بنانے کی کوشش کی، آپ کے لیڈر ملٹری کورٹس کے فضائل کیوں بیان کرتے رہے؟ پاکستان اس وقت مشکل وقت سے گزر رہا ہے، سیاسی عدم استحکام کا بھی سامنا ہے، دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، بولے سیاست میں ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے جس سے قومی وحدت متاثر ہو۔
ہماری مذاکراتی کمیٹی بااختیار لیکن فیصلے بانی نے کرنے ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی بات چیت بے معنی رہے گی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے واضح کر دیا، کہا کہ مذاکرات میں پہلا مطالبہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہے۔ سینٹ الیکشن خیبر پختونخوا کا بنیادی حق ہے، مخصوص نشستیں اور سینٹ الیکشن ہمارا مطالبہ ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی بہن، یہ جو ہے نا میں نے کوشش کی ہے اس کو سادہ کر کے نا مزید سمجھانے میں۔ ہر چیز کا ایک ریشنل اور لاجک ہوتا ہے۔ میری ہمبل ریکویسٹ اس وجہ سے ہے کہ اٹ از دی مومنٹ آف ڈو اور ڈائی۔ پی ٹی آئی کی خاتون رہنما اور نامعلوم ہینڈلر کی 26 نومبر کی شرپسندی کے حوالے سے ہوش ربا گفتگو منظر عام پر آ گئی۔ اسلام آباد میں شرپسندی کی منصوبہ بندی بے نقاب، نامعلوم ہینڈلر پی ٹی آئی خاتون رہنما کو اسلام آباد جتھے پہنچانے کی واضح ہدایات دے رہا ہے۔ نقشوں کی مدد سے خیبر پختونخوا سے آنے والے جتھوں کی نقل و حمل کا پورا منصوبہ وضع کیا گیا۔ 9 مئی کو جی ایچ کیو حملہ کیس کے 2 ملزمان کے اشتہارات جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کی محمد عاصم اور شہیر سکندر کو 24 جنوری تک پیش ہونے کی مہلت، عدم پیشی پر اشتہاری قرار دینے اور جائیدادیں ضبط کرنے کی وارننگ۔ دونوں ملزمان جی ایچ کیو حملہ کیس میں مسلسل غیر حاضر ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سمیت 117 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی بطور انتظامی جج سپریم کورٹ ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے انتظامی فائلوں پر دستخط سے انکار کر دیا، موقف اپنایا کہ وہ انتظامی جج کے عہدے سے سبکدوش ہو چکے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور کو ایڈمنسٹریٹو جج سپریم کورٹ مقرر کیا تھا۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش۔ پاکستان کے حصول کے لیے لازوال کردار پر قوم ہمیشہ قائد کی احسان مند۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پی ایم اے کاکول کے چاق و چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے پھول رکھے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی بھی مزار قائد پر حاضری۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی مزار قائد پہنچے۔ زیارت میں بھی تقریب، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پرچم کشائی کی۔ صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کا بانی پاکستان کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ قائد اعظم نے وہ کردار دکھایا جو بہت سے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ ایک جمہوری اور خود کفیل پاکستان قائد کا ویژن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، قائد کی جدوجہد کا سفر یقین کی طاقت کے ذریعے خوابوں کی تعبیر کا ثبوت ہے۔ قوم کی ترقی، خوشحالی اور اتحاد کے لیے انتھک محنت کرنا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف سروسز اور پاک فوج کا ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اصولوں پر کاربند رہنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جنوری میں مائنورٹیز کارڈ لانچ کرنے کا اعلان۔ لاہور میں کرسمس کی تقریب سے خطاب میں بولی، پاکستان جتنا ہمارا ہے اتنا ہی اقلیتوں کا بھی ہے۔ ایسا معاشرہ چاہتی ہوں جس میں خوف نہ ہو۔ سب کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کی، بے شمار قربانیاں دی گئیں۔ ملک کی ترقی کے لیے ہمیں مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر مشال ملک کا تقریب سے خطاب، کہا کہ مسیحی برادری تمام شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں۔
قائد اعظم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، پاکستان بنانے کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا تقریب سے خطاب، کہا آج قائد اعظم اور نواز شریف کی سالگرہ ہے، میرے قائد اس عمر میں بھی توانا ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات کی کرسمس پر مسیحی برادری کو بھی مبارکباد۔ یہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ملک کے اندر جو اس وقت معاشی، سیاسی اور ہمارے جو امن و امان کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ ملک کو معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی مسائل کا سامنا ہے، ہم سب مل کر ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا ظالم پاکستان کے اندر ہوں یا باہر ظلم کی سزا ضرور ملے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری بولے، بیرونی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان مشکلات سے نکلے۔ 9 مئی اور 26 نومبر جیسے واقعات ملک کو کمزور کرنے کی کوشش تھی۔ آرمی چیف ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ریڈ لائن ہماری حکومت کے لیے شرمندگی بنی ہوئی ہے، شرجیل میمن سے متعدد بار درخواست کی کہ منصوبہ جلد سے جلد مکمل کروائیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی مزار قائد پر حاضری کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کے دور میں کراچی کے لیے کچھ نہیں ہوا، اسلام آباد میں بیٹھ کر کراچی نہیں چل سکتا، کچھ لوگ پانی پر سیاست کر رہے ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر عائد پابندیوں کو ناقابل برداشت قرار دے دیا، کہا کہ امریکہ اور یورپ کو گوانتانامو بے میں قید افراد یا عافیہ صدیقی کی قید پر کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی انسانی حقوق کی پامالی پر ان کا موقف واضح ہے۔ پاکستان میں بھی کرسمس کے رنگ بکھر گئے، کراچی، لاہور، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں تقریبات، گھروں اور گرجا گھروں کی سجاوٹ، کرسمس ٹری روشن، ملک میں امن و سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں، صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی مسیحی برادری کو مبارکباد۔ وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی تقریب، بچوں کی شاندار پرفارمنس پر شرکا کی دل کھول کر داد۔ یونان کشتی حادثہ، ایف آئی اے گجرانوالہ زون نے انسانی اسمگلر سلیم اختر کو گجرات سے گرفتار کر لیا، ملزم نے شہری سے 28 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ فخر زمان کو ٹیم میں ضرور ہونا چاہیے، فخر اور سائم ساتھ کھیلیں گے تو ون ڈے میں ہم 400 کر سکتے ہیں۔ سابق کپتان یونس خان کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، بولے پاکستان میں بڑا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، میری خواہش ہے کہ پاک بھارت کرکٹ ریگولر ہو۔ فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری، بانی پاکستان کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا، میڈیا سے گفتگو میں بولے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہماری تیاری اچھی ہے، بھارتی ٹیم جہاں بھی کھیلے ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، بھارت پاکستان میں کھیلتا تو اچھی مہمان نوازی کرتے۔ کراچی میں گدھوں کی دوڑ میں سرتاج نے پھر سب کو پیچھے چھوڑ دیا، محکمہ کھیل سندھ کی جانب سے سرتاج کے مالک کو 1 لاکھ روپے انعام، میڈل اور ٹرافی بھی دی گئی۔